اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نبا کے ترجمے کے بارے میں جانیں گے، اس کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ اما یتساءلون عن النباء العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ ترجمہ کا یہ آپس میں کاہے کہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں بڑی خبر کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں اور تمہیں جوڑے بنایا اور تمہارے نیند کو آرام کیا اور رات کو پردہ پوش کیا اور دن کو روزگار کے لیے بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی اور ان میں ایک چمکتا چراغ رکھا اور بھری پتلیوں سے زور کا پانی اتارا کہ اس سے پیدا فرمایا اناج اور سبزہ اور گھنے باغات۔ بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں، اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا دور سے پانی کا دھوکا دیتا۔ تفسیر اس کی کچھ یہ ہے کہ شان نزول جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو توحید کی دعوت دی تو وہ زندہ کیے جانے کی خبر کو برا کہنے لگے۔ کفار قریش آپس میں باتیں کرنے لگے، جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں تک نہ رہیں گی تو ہم کیوں کر دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لے کر آئے ہیں۔ ان کی آپس کی گفتگو کا پس منظر اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ مفسرین کی رائے میں بڑی خبر سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس میں اختلافات سے مراد یہ ہے کہ کفار مکہ کے لوگ قرآن پاک کی کتاب کو جادو کا نام دیتے تھے۔ کوئی کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہتے ہیں، اور کوئی کہتا کہانت ہے، اور کوئی کہتا جادوگر ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بڑی خبر سے مراد مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا مسئلہ ہے یا مراد ہے، اور اس سے اختلافات سے مراد یہ ہے کہ بعض کافر تو اس کا قطعی طور پر انکار کرتے ہیں اور بعض کافر اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ دراصل جب قیامت آئے گی تو یہ لوگ جان جائیں گے، پھر خبردار بھی ہو جائیں گے اور اپنے انکار کا انجام بھی جان جائیں گے۔ اللہ نے اپنے عجائبات کا ذکر کرتے ہوئے چند چیزوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے کہ کائنات پر نظر کر کے دیکھے کہ ہم نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی کہ زمین کو بچھونا کیا گیا ہے، تم اس پر گھر بناتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، مرد اور عورت کے جوڑے بنائے تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور نیند کو جسموں کے آرام کا ذریعہ بنایا تاکہ اس سے انسانوں کو راحت پہنچے، رات کو تاریک بنائے اور دن کو چمکتا ہوا بنائے جس سے روزگار کمانے کا وقت بنائے۔ تو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا سزا ملنے کا انکار بھی کرنا باطل ہے۔ اس مضبوط دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہے، اس کی سزا اور جزا ضرور ملے گی۔ اور جب قیامت کے دن آسمان کھول دیا جائے گا، یعنی 7 آسمان ہیں، ان میں دروازے بھی موجود ہیں، وہاں سے فرشتے آتے جاتے ہیں۔ آسمان قیامت کے دن کھول دیا جائے گا اور سب چیزیں جو ہم سے چھپی ہیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا کہ وہ باریک ریت میں تبدیل ہو جائیں گے اور دور سے پانی کی طرح معلوم ہوں گے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ تو ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ توبہ کرتے رہیں اور اپنے اعمال صالحہ کو شعار بنائیں، اور اللہ مجھے اور آپ کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔